بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے کلام کرتا ہوں، دم تیری بندگی کا بھرتا ہوں۔ جب تیری حمد کان پڑتی ہے، دل مردہ میں جان پڑتی ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج وہاڑی، ڈاکٹر وسیم عباس آپ سے مخاطب ہے۔ آج کے لیکچر کا عنوان حضرت علامہ محمد اقبال کی نظم پرندے کی فریاد ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم اس نظم کا تنقیدی جائزہ لیں گے اور اس نظم کے محاسن پر گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل کہ ہم نظم کی قرأت کریں اور نظم پر تبصرہ کریں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علامہ اقبال کا قومی اور ملی شاعری کے حوالے سے مختصر تعارف ہو جائے۔ علامہ محمد اقبال نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری دنیا کے عظیم شعراء اور فلاسفرز میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ان کی شاعری کا نمایاں جوہر، ان کی شاعری کا وہ وصف ہے جس سے نہ صرف بر صغیر پاک و ہند بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں بیداری کی ایک لہر پیدا ہوئی۔ یہ بیداری زندگی کے کن شعبوں سے متعلق تھی؟ اگر اس امر پر بات کی جائے تو ایک تو سیدھے سیدھے بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی غلامی اور غلامی سے نجات، آزادی کی صورت میں ایک یہ مضمون ان کی شاعری میں بیان ہوا ہے جو ہماری بھی آج کی مذکورہ نظم میں شامل ہے۔ دوسرا، تہذیب و تعلیم کی گراوٹ کو دور کرنا، اور تیسرے یہ کہ مجموعی طور پر اپنی زندگی کو اسلام کی حقیقی تعلیمات کے رنگ میں رنگنا اور اس کے لیے امت مسلمہ کو ذہنی اور فکری طور پر تیار کرنا، یہ حضرت علامہ اقبال کا نمایاں وصف تھا، اور انہوں نے اپنی شاعری سے تبلیغ کا کام لیا اور مسلمانوں میں ایک بیداری کی لہر پیدا کی، حتیٰ کہ مسلمان غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر ایک آزاد ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اب چلتے ہیں نظم کی قرأت کی طرف۔ پرندے کی فریاد۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں نظم کے تنقیدی جائزہ کی، یا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کسی بھی نظم، افسانہ، کہانی کا جب آپ تنقیدی جائزہ لیں یا فکری و فنی حوالے سے اس پر بات کریں تو سب سے پہلی چیز ہے اس کا موضوع۔ اب یہ بھی آپ کے لیے دلچسپ ہے کہ یہ عنوان کیا ہے اور موضوع کیا ہے۔ اکثر طلباء موضوع اور عنوان میں فرق نہیں کر سکتے،
عنوان جسے انگریزی میں ٹائٹل کہتے ہیں، یعنی جو اس نظم یا کہانی کو، افسانے کو نام دیا گیا، اس کے ماتھے پر لکھ دیا گیا، جیسے غلام عباس کا افسانہ اوور کوٹ، احمد ندیم قاسمی کا افسانہ سفارش، اور اسی طرح علامہ اقبال کی نظم پرندے کی فریاد، یہ اس کا عنوان ہے۔ اچھا، موضوع کیا ہے؟ موضوع سے مراد یہ ہے کہ اس نظم میں، اس کہانی میں، اس مضمون میں زندگی کا کون سا پہلو بیان ہوا ہے، کس بارے میں وہ ہے۔ مثال کے طور پر اسی نظم کو لے لیجئے تو آپ کو عنوان اور موضوع کا فرق بھی سمجھ آ جائے گا اور مثال بھی ہو جائے گی۔ عنوان ہوا پرندے کی فریاد، اور موضوع، جیسے کہ آپ نے نظم کی ابھی ریڈنگ کی، موضوع ہوا آزادی کی قدر و قیمت، یعنی جس موضوع کو اس نظم میں ٹریٹ کیا گیا ہے وہ ہے آزادی کی قدر و قیمت۔ تو آپ ہیڈنگ دے کے بھی لکھ سکتے ہیں، یا پیراگراف بنا کر نظم پر جب بات شروع کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نظم کا موضوع آزادی کی قدر و قیمت ہے۔ جیسے کہ ہم نظم میں دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے اور وہ بری طرح پنجرے میں پھڑ پھڑا رہا ہے اور آزادی کی خواہش کر رہا ہے۔ اب آزادی کی قیمت کیا ہے اسے آپ ذرا ان اشعار میں دیکھیے، یہ آپ کوٹ بھی کریں گے اپنے سوال میں جب لکھیں گے۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے، یا ایک اور شعر دیکھیے، آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ تو یہ چند اشعار جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے، دوبارہ کوٹ کیے،